بس وہ ہو جاتا ہے نور پر مل رکھتے ہی اپنے رب کی طرف سے. کیا مانا؟ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول کر اس کے سینے میں ایک نورانیت پیدا کر دے. وہ جو اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے تو وہ جو روشنی ہے، وہ جو نورانیت ہے، اس کو صوفیوں کی اصطلاح میں کہتے ہیں معرفت. معرفت. پھر وہ کسی مولوی سے نہیں پوچھتا، پھر اس کو کتاب دیکھنے کی حاجت نہیں پیش آتی. اس کے قلب میں جو ایمان اور معرفت کا نور ہوتا ہے وہ نور اس کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ اسی نور کی روشنی میں چلتا ہے. چنانچہ دوسری آیت نے اس کی تشریح کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اے لوگوں اگر اللہ سے ڈرو گے، فرما برداری کرو گے، حلال کو اختیار کرو گے، حرام سے اجتناب کرو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی صحیح معنوں میں اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان تتقوا اللہ، اگر اللہ سے ڈرو گے یجعل لکم فرقانا، وہ کر دے گا تمہارے واسطے فرقان. مگر کب کرے گا؟ ان تتقوا اللہ. یہ ان شرطیات ہے. اللہ فرماتا ہے شرط یہ ہے کہ پہلے تم اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، حلال کو اختیار کرو، حرام سے اجتناب کرو. یعنی جب اسلام پر عمل کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے واسطے فرقان کر دے گا. یجعل لکم، کر دے گا اللہ تمہارے واسطے فرقانا. یہ فرقان کیا ہے؟ فرقان ایک ایسی روشنی ہے، ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی قوت ہے روحانی جو حق کو باطل سے ممتاز کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب اللہ تمہارے لیے فرقان کر دے گا تو پھر تمہیں کسی کتاب کی حاجت نہیں رہے گی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. تمہاری بصیرت خود تمہیں بتائے گی یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ تیرا راستہ ہے. پھر ہر چیز کے متعلق تمہاری قلبی بصیرت تمہاری رہنمائی کرے گی. مگر شرط یہ ہے کہ پہلے تمہارا دل نور معرفت سے روشن اور منور ہو جائے. تو جس کا ایسا دل ہو جائے اس کو چاہیے اپنے دل سے پوچھے. اسی واسطے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. تو اس مقام پر پہنچا کہ اپنے دل کو کتاب سے روشن و منور کر لے، پھر تجھے کسی ملا سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تیری ایمانی قوت اور تیری ایمانی بصیرت تیری رہنما بن جائے گی اور تجھے سب کچھ نظر آئے گا. تجھے سب کچھ. یہ باتیں ہیں عام لوگوں کی، یہ باتیں ہیں مومنین صالحین کی درجہ بدرجہ. یہاں بات ہو رہی ہے حضور سید الانبیاء حبیب کبریا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے واسطے نہیں کھول دیا؟ نہیں کھول دیا یعنی کھول دیا. اللہ تعالیٰ نے حضور کا سینہ کھولا. کیا حضور کا سینہ پہلے تنگ تھا؟ پہلے بند تھا یا تنگ تھا کہ اللہ نے اس کو کھول دیا؟ اور یہاں شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ سنو، جو علوم، جو معارف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہیں وہ مخلوقات میں کسی اور کو حاصل نہیں. اور ہر ایک کا سینہ اور قلب ان علوم و معارف کا متحمل نہیں ہو سکتا. دوسرے لفظوں میں یوں کہو
کہ دوسروں کے سینوں میں وہ علوم و معارف سما نہیں سکتے، گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ایک ہے اللہ کی ذات کی معرفت، اللہ کی ذات کی معرفت، اللہ کی صفات کی معرفت، اللہ کے افعال کی معرفت، اللہ کے اسماء کی معرفت، اللہ کے معبود پر حق ہونے کی معرفت، اللہ کے احکام کی معرفت، ان ساری معرفتوں کا مقام حضور کا سینہ ہے۔ وہاں ذات کی معرفت بھی ہے، صفات کی معرفت بھی ہے، افعال اور اسماء کی معرفت بھی ہے۔ تو بتائیے کس کا سینہ ہے جو متحمل ہو سکتا ہے اللہ کی ذات و صفات کی معرفت؟ میاں جہاں تو یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفاتی تجلی پہاڑ پر نازل فرمائی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام خود رفتہ ہو گئے، برداشت نہیں کر سکے، تبھی تو دعا مانگی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میں بھی تحمل کر سکوں، میں بھی برداشت کر سکوں۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کا سینہ اس لیے کھولا کہ پیارے تیرے سینے میں تو میری ذات کے، میری صفات کے، میرے افعال کے، میری اسماء کے اسرار ہونے ہیں، تیرا سینہ ہی تو میری ذات و صفات کے اسرار و رموز کا خزینہ بننا ہے، اس واسطے میں نے تیرے سینے کو کھول دیا اور تیرے واسطے کھولا ہے تاکہ تو ان اسرار، ان رموز، ان حقائق، ان معارف کا مخزن اور مرکز بن جائے، باقی جتنے لوگوں کو بھی اسرار ملے اسی سینے سے ملے، اور تیرا سینہ سارے اسراروں، سارے علوم و معارف کا خزینہ اور مرکز بن جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پیارے ہم نے تیرے واسطے تیرے سینے کو کھول دیا کیونکہ تیری شان کے لائق یہی بات ہے، جو تیرا مقام ہے، تو خاتم الانبیاء ہے، تو سید الانبیاء ہے، تیری شان کے شایان یہی تھا کہ ہم تیرے سینے کو کھول دیتے، تو ہم نے تمہارے ہی واسطے تمہارے سینے کو کھول دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی اسرار و رموز کا تحمل کر سکو اور آگے اپنے غلاموں کو اور نسبت رکھنے والوں کو حصہ بھی دے سکو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اللہ نے کھول دیا۔ دیکھیے ایک تو یہ شان کہ یہ سینہ مبارک اللہ تعالیٰ کے علوم، اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز کا خزینہ بن گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا غم بھی رہتا، کئی غم تھے، ان غموں کی وجہ سے بھی کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پاک میں کچھ تھوڑی سی تنگی محسوس ہو۔ وہ غم کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر کتنا بوجھ ہے، ذرا غور کرو۔ پہلے نبی آئے خاص خاص قوموں کے رسول بن کر، اور نبی کریم آئے تھے ساری کائنات کے رسول۔ تو یہ ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی، جس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اس سے پوچھو۔ ساری کائنات کے مخلوق، ساری کائنات، ساری مخلوقات کے رسول بن کر آئے ہیں، اور ساری مخلوقات کی ہدایت کے واسطے ہاتھی بن کر مبعوث ہوئے۔ تو ایک تو غم یہ تھا کہ مخلوقات کو ہدایت کرنی، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا۔ اور لوگ ہیں دشمن، لوگ ہیں جان کے پیاسے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ شروع میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب سوتے تھے تو رات کو صحابہ کرام پہرا دیتے تھے، ہاتھوں میں تلواریں لے کر مکان کے ارد گرد کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
میرے حبیب جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اترتا ہے بے خوف لوگوں تک پہنچا جائے، اور ڈریے نہیں، جان کا خوف نہ کیجیے، جان کا خوف نہ کیجیے۔ آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے۔ ہم تمہارے محافظ، ان محافظوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے ان سے عقد فرمایا جاؤ، اب عبادت کی پہرا دینے کی ضرورت نہیں، اب میرے رب نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غم کو بھی دور کر دیا صحابہ کے، اب پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ ایک غم تھا امت کا، اور یہ ساری کائنات حضور کی امت ہے۔ حضور ساری کائنات کے رسول بن کر آئے، جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا وہ امت اجابت کہلاتی ہے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت کہلاتی ہے۔ تو ساری امت کا فکر، دیکھو اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، مگر حضور کی رحمت اتنی وسیع تھی کہ حضور کو یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ مجھ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور حضور کہتے تھے ہائے یہ جہنم میں کیوں جائے گا۔ حضور کو اس بات کا بھی احساس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کیا تو ان لوگوں کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گا؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے چودھویں کے چاند یہ قرآن ہم آپ پر اس لیے نہیں اتار رہے کہ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، ہم مشقت میں نہ پڑی۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کے پیچھے؟ ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ نہیں بنایا، آپ ان کا غم اور خیال چھوڑیے، نہیں مانتے تو نہ مانے جائیں جہنم میں، بس آپ کا کام یہ ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ کہ آپ ہمارے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں، باقی آپ غم کرنا چھوڑ دیں۔ حضور نے دیکھا نا لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کو کہا ایمان لاؤ نہیں تو جہنم میں جاؤ گے، بڑے پیار سے سمجھاتے تھے، بڑی ہمدردی سے سمجھاتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں لوگ جہنم کی طرف دوڑتے ہیں، میں ان کی کمریں پکڑ پکڑ کر ان کو بچاتا ہوں، روکتا ہوں کہ جہنم میں نہ جاؤ، میں ان کی کمریں پکڑ پکڑ کر ان کو جہنم میں جانے سے روکتا ہوں، لوگ پھر بھی جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضور نے بڑے انداز سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ کیا کیا جائے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، میں اتنی کوشش کرتا ہوں، ان کی کمریں پکڑ پکڑ کر ان کو جہنم میں جانے سے بچاتا ہوں، پھر بھی یہ نہیں مانتے، پتہ نہیں وہ کس انداز سے کلمہ کہا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وکیل ہی یا رب ہؤلاء قوم لا یؤمنون، مجھے محبوب کے اس کہنے کی قسم کہ یا اللہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ رحمت پیارے تیرے اس کہنے کی قسم، تیرے اس انداز بیان کی قسم، وکیل نہیں محبوب تیرے کہنے کی قسم، یا رب کلمہ کہا تیرے اس کلمہ کہنے کی مجھے کرنا۔ حضور سراپا رحمت تھے، حضور علیہ السلام کو کئی قسم کے غم تھے۔ دیکھو ذرا توجہ کرو، حضور علیہ السلام ایک تو امت کا غم، یہی نہیں، دوسرا اپنی امت کے امتحانوں کی فکر کہ مرنے کے بعد ان کا قبر میں بھی امتحان ہوگا، قبر کے امتحان کے بعد حشر کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا، اور سورج ہوگا 1.5 میل کے فاصلے پر، اور دن ہوگا بڑا سخت، اور اللہ تعالیٰ ہوں گے بڑے جلال میں، وہاں نبی بھی نفسی نفسی کرتے ہوں گے، تو میری امت کا کیا حال ہوگا، یہ بھی غم۔
اور پھر پل صراط پر گزرنے کا غم کہ پل صراط تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، پلے آدھے پیدل 500 سال کا رکھتا ہے اور میرے سارے غلاموں کو گزرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا ورود اور عبور پل صراط پر سے ہوگا۔ جب یہ آیت اتری تو حضور بہت روئے، اتنا روئے کہ آنسو پوچھتے پوچھتے یہ رومال یہ دامن تر ہو گئے۔ اسی حالت میں حضور تھے، کسی کو خبر بھی نہیں، اطلاع بھی نہیں۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے۔ افسوس موجودہ حکومت نے اس غار کو چند سال پہلے ختم کر دیا، توپیں چلا چلا کے اور توپیں مار مار کے اس غار کو ختم کر دیا، اتنا حصہ ہی ختم کر دیا۔ وہ غار غار سجدہ کے نام سے مشہور۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں تشریف لے گئے اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ 3 روز گزر گئے۔ آپ نے واقعہ سنا، نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ گھڑی پل آرام۔ صحابہ کرام بڑے بے قرار، ایسا لگتا ہے جیسے مدینے میں اندھیرا چھا گیا، مدینے کا چاند کہیں چھپ گیا۔ کوئی گلیوں میں دیکھتا پھرتا ہے، کوئی مسجد میں دیکھتا ہے، کوئی حجرات میں پوچھتا پھرتا ہے، مگر مدینے کے چاند کا پتہ نہیں چلتا کہ کن بادلوں میں روح پوش ہو گیا۔ بڑے بے قرار ہے صحابہ، حضور کے عاشق تھے، حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، بڑے بے قرار ہیں۔ 3 روز گزر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے، نہ کوئی گھر نہ بار نہ بیوی نہ بچے، حضور کے حجروں کے باہر ایک چبوترا تھا، وہاں بیٹھے رہتے تھے، کچھ مل گیا تو کھا لیا نہیں تو نہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں تو دیوانہ ہو گیا، ہر ایک سے حضور کا پتہ پوچھتا تھا اور جس سے بھی میں پوچھتا وہ نبی میں جواب دیتا۔ ایک شخص نے کہا کہ 3 دن گزر گئے ہیں، میں نے حضور کو ان پہاڑوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، اتنا پتہ ہے اس سے آگے معلوم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ان پہاڑوں کی طرف نکلا، ہر گزرنے والے سے ہر ملنے والے سے پوچھتا تھا، وہ یہی کہتا مجھے خبر ہے۔ فرماتے ہیں اسی اثناء میں ایک چرواہا ملا جو مسافر تھا، مدینے کا رہنے والا نہیں، کسی جگہ سے آ رہا تھا، کسی جگہ جانا تھا، اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا۔ میں نے اس چرواہے سے پوچھا ہے چرواہے، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، تو نے ہمارے حضرت ہمارے آقا کو کہیں دیکھا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے سرکار کا نام لے کر پوچھا کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے کہیں دیکھا تو چرواہے نے جواب دیا۔ مولانا فرماتے ہیں مثنوی شریف کے اندر کہ گفت چوپا مرمرا معلوم نے اور من نمی دانم محمد نام کی، اس چرواہے نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا محمد کون ہے اور یہ کس کا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر تو ان کا نام نہیں جانتا، ان کے نام سے واقف نہیں ہے تو اتنا تو بتا دے کہ کوئی نورانی چہرے والا، چمکتے ہوئے چہرے والا، کالی زلفوں والا، ماں کی آنکھوں والا، تو عالم کے راج والا، عرش
کی معراج والا، گناہگاروں کی لاج والا، اس قسم کا حسین و جمیل، اس قسم کی شکل و صورت رکھنے والا کوئی انسان کامل تو نے کہیں بیٹھا، کہیں لیٹا، کہیں چلتا پھرتا دیکھا ہو؟ نام نہیں جانتا تو اتنا تو بتا دے کہ اس قسم کے ہولیے، اس قسم کی شکل و صورت کا انسان کامل تو نے کہیں دیکھا ہے؟ تو چرواہے نے کہا ہاں میں ایک بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ دانم کے اندر تیرا سارمی نالد کسے لے لو نہا۔ اس نے کہا میں اتنا جانتا ہوں کہ اس پہاڑ میں وہ جو اندھیری غار ہے، اس غار میں ایک شخص ہے جو بڑے درد اور سوچ کے ساتھ صبح و شام رو رہا ہے، دن کو بھی روتا ہے، رات کو بھی روتا ہے۔ ذرا دیکھو اس آقا نے ہماری خاطر کیا کیا بولی، اور اس کے رونے کا عالم یہ ہے، اس کے درد اور سوچ کا عالم یہ ہے کہ جانور اب نہ لائے خستہ بد چرا دردن دہن اس کی درد بھری سوچ بھری آواز کو سن کر میرے یہ جانور جو ہے بھیڑ بکریاں انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، انتہائی خستگی کی حالت میں بھاگ بھاگ کے اس غار کی طرف جاتی ہے، سروں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، میں بڑا حیران ہوں کہ بات کیا ہے۔ میری بکریاں منزل کی طرف نہیں جا رہی، میں ڈنڈے مار مار کے منزل کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھاگ بھاگ کے غار کی طرف جاتی ہے اور نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تیری ان بکریوں کے قربان جاؤں جو میرے آقا کے درد و غم میں شریک ہیں، جنہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، چرنا چگنا چھوڑ دیا ہے، قربان جاؤں ان بکریوں کے جو میرے آقا کے غم میں شریک ہیں۔ ارے جس درد بھری آواز کو سن کر تیری بکریاں سوگوار ہیں، تو وہ آواز نہیں سنتا؟ کیا بتا، وہ رونے والا روتا ہے تو کیا کر، جس درد بھری آواز کو سن کر تیری بکریاں سوگوار ہیں، وہ درد بھری آواز کیا ہے؟ تو نے بھی تو سنی ہوگی، ذرا بتا تو صحیح۔ اس چرواہے نے کہا کہ میں کئی مرتبہ گیا کہ اس شخص سے پوچھوں کہ اے شخص تجھے کیا تکلیف ہے، تجھ پر کیا مصیبت آئی ہے کہ تو گھر بار کو چھوڑ کر پہاڑ کی غار میں سجدے میں سر رکھ کے شب و روز روتا ہے، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ میں جاتا ہوں کہ اس سے بات چیت کروں، لیکن جب میں قریب جاتا ہوں تو آگے جانے کی ہمت نہیں، قدم نہیں اٹھتے، جگہوں کو جلال ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ وہی رک جاتا ہے۔ مگر ایک بات ہے، میں نے قریب ہو کر سنا ہے تو وہ رونے والا روتے ہوئے جو کچھ کہتا ہے اس کی ایک بات میری سمجھ میں آئی، می کنت باکریائے ہر ساتھی نارائے یا امتی یا امتی۔ تو رونے والا روتے ہوئے امتی امتی پکارتا ہے، بس امتی امتی کی مجھے سمجھ آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور سمجھ نہیں آتی۔ حضور سجدہ دے، حضرت ابو ہریرہ دوڑ کر غار پر گئے۔ جب غار کے پاس گئے تو دیکھا جس کے پیروں کے تلووں کو عرش الہی طرف تھا،
وہ ہم گنہگاروں کی خاطر سجدے میں سر رکھ کے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، جاری کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میرے آقا مدینے میں تو اندھیرا چھا گیا ہے، ہم لوگ تو بڑے پریشان ہیں، آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور ہمیں وہاں کھانا پینا حرام ہو گیا ہے، حضور کیا بات ہوئی، کیوں ہم سے روٹھ گئے، کیوں ناراض ہو گئے، کیوں سب کو چھوڑ کر اس غار میں آ کر سجدے میں پڑ گئے؟ تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ نے مجھ پر یہ آیت اتاری کہ میری امت کے ہر فرد کو پرصراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ آپ کی امت پر رحم و کرم کرے گا۔ فرمایا ابو ہریرہ تو نہیں جانتا، امت کے حالات کو میں جانتا ہوں، پرصراط کی حقیقت کو میں جانتا ہوں۔ آج یہ سر سجدے سے اس وقت اٹھے گا جب اللہ کرم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑے شہر میں آئے، صحابہ کو اطلاع دی، صحابہ غار کی طرف آنے شروع ہو گئے، ہجوم ہو گیا، سب صحابہ حضور کی حالت کو دیکھ کر رو رہے ہیں، لیکن سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ اب کیا کیا جائے، کس طرح یہ غم دور ہو؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، عمل تم کر دو، کسی طرح حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو لاؤ، کیونکہ حضور جب سیدہ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتا، سارے غم بھول جاتے، کسی طرح سیدہ کو بلاؤ، سیدہ آ گئی تو حضور کا غم دور ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا سلمان پھر تو ہی جا، تیرے ہی بارے میں سرکار نے فرمایا سلمان و منا، سلمان ہمارے اہل بیت میں تو جا۔ حضرت سلمان فارسی گئے، فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی بار تشریف لائے، میں نے کیفیت بیان کی کہ اگر سیدہ چلی جائے تو سرکار راضی ہو جائیں، سرکار سارے غم بھول جائیں۔ فرمایا اچھا ٹھہرو، اندر گئے، سیدہ کو واقعہ حالات بتائے، وہ تشریف لائے، حضرت علی بھی صاحب، سیدہ بھی صاحب، جس وقت چلے تو سیدہ نے فرمایا سلمان تم ہمارے آگے 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 چل۔ سلمان نے کہا میں غلام ہوں، میری یہ حیثیت کہ میں آپ کے آگے چلوں؟ فرمایا نہیں آگے چلو۔ یہ کیوں فرمایا تھا؟ سیدہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی نظر ان کے پیروں پر بھی پڑے، کوئی ان کی رفتار کے انداز کو بھی دیکھے۔ آگے آگے چلو، فرماتے ہیں میں آگے آگے چل پڑا، مگر میرے دل میں ایک بھوک سی اٹھی، کیونکہ سیدہ نے جو موٹی چادر اوڑھی ہوئی تھی اس کو جگہ جگہ پیغام لگے اور میں روتا جاتا تھا کہ کفار کی عورتیں ریشمی تو سالے اوڑھتی ہیں، سید الانبیاء کی بیٹی کی چادر کو کتنے پیغام لگے ہوئے ہیں، مگر سلمان فارسی تیرے درد کے قربان جائیں۔ ہاں ہم غلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ان ریشمی دوشادوں کی کوئی قدر نہیں، مگر جس چادر کو سیدہ نے اوڑھ لیا وہ چادر بھی اللہ کو بہت پیاری ہے۔